السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں محمد اویس مرصد مفتی عبدالقیوم حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے جو ہے نا وہ بنا رہنا چاہیے، اس میں ہمیں بتا دیجیے کہ مذہب کے بنا جینا کیسے؟ جزاکم اللہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اویس بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو مذہب کے بغیر جی رہا ہو۔ بس بدنامی جو ہے نا وہ اسلام کی جاتی ہے۔ اب عیسائی ہے، یہودی ہے، چلیں یہ جو اہل کتاب ہے ان کو چھوڑ کے آپ ہندو مت کو لے لیں، سکھ کو لے لیں، ہاں جی، اسی طریقے سے جو بدھ مت ہیں ان کو لے لیں، ملحد، کمیونسٹ، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ہر آدمی وہ کسی نہ کسی مذہب پر جی رہا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ صرف اسلام کے بارے میں اس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ جی میں مذہب کے بغیر جینا چاہتا ہوں یا مذہب کے بغیر رہ رہا ہوں، نہیں، یہ بھی وہ غلط کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، غلط کہتے ہیں، ان کا وہ بھی ایک مذہب ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی ایک مذہب ہے، کیونکہ مذہب کا معنی ہے ایک رستے پہ چلنا۔ ان کا وہ ٹریک ہے، وہ اپنے اس رستے پہ چل رہے ہیں اور یہ ان کا مذہب ہے۔ اور ہمارا مذہب یعنی کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو ہم نے اسلام کے رستے کو اختیار کیا، انہوں نے غیر اسلام کے رستے کو اختیار کیا۔ تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم مذہب کے بغیر جی لیں گے، مذہب کے بغیر ہے، نہیں، ان کا بھی وہ نہ ماننا وہ بھی ان کا ایک مذہب ہے اور وہ اپنے مذہب پہ ہی جی رہے ہیں۔ لیکن بات وہی پھر وہی آتی ہے کہ بدنامی صرف اسلام کی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر یہودی مذہب پہ چلتا ہے تو اسے کبھی کسی نے انتہا پسند نہیں کہا۔ اگر عیسائی اپنے مذہب پہ چلتا ہے اسے کبھی کسی نے انتہا پسند نہیں کہا۔ اگر ہندو اپنے مذہب پہ چلتا ہے اسے کبھی کسی نے انتہا پسند نہیں کہا کہ اتنی سختی ہے یہ۔ لیکن جب مسلمان اپنے مذہب پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ انتہا پسندی ہے۔ ہاں جی، اچھا، اب جیسے دیکھو نا، یہودیوں کی عورتیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس طریقے سے عیسائیوں کے اندر عورتیں جن کو راہبہ کہتے ہیں، اب وہ ساری زندگی کے لیے اپنے جو کلیسا ہیں، ان کے عبادت گاہ، چرچ ہے، وہ ان کی باندیاں بن کے رہ جاتی ہیں۔ ان کی ساری زندگی وہیں پہ گزر جاتی ہے، وہ شادی بھی نہیں کرتی، یعنی ان کا ہر چیز سے لا تعلق ہونا ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مذہب پہ جیتی ہیں۔ تو ان کے نظر میں ان کی بڑی عزت اور بڑا ان کا احترام ہے۔ ہاں جی، وہ ان کو یعنی کہ ماں مریم کی خاص باندیاں کہتے ہیں اور وہ ان سے اپنی حاجات، اپنے گناہ ان سے جا کے وہ معاف کرواتے ہیں۔ یعنی ان کے مذہب کے اندر ان کی اتنی عزت اور احترام ہے۔ اچھا، اگر کوئی مسلمان عورت یا مسلمان مرد اپنے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تو کہتا ہے یہ انتہا پسندی ہے، حالانکہ ان کے مذہب نے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ یعنی کہ عیسائیوں نے یا عیسائی مذہب کے اندر خواتین کا اکیلے رہنا یا راہبہ بن کے رہنا، یہ ان کے مذہب میں ان کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کے اپنے جو پوپ ہیں، جو ان کے پادری ہیں، انہوں نے ہی یہ اختراعیں گھڑ کے، انہوں نے ہی اپنی طرف سے یہ مسائل بنا کے ان لوگوں کے اندر یہ پھیلا دیے ہیں اور وہ لوگ اپنے مذہب پہ جی رہے ہیں۔ تو بات یہ، جو شخص کہتا ہے کہ جی میں مذہب کے بغیر رہتا ہوں، وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ جو شخص اسلام کو نہیں مانتا اس کا وہی مذہب ہے، یعنی جو شخص عیسائیت پہ چلتا ہے اس کا وہی مذہب ہے، جو ہندو مت پہ چلتا ہے اس کا وہی مذہب ہے۔ ہاں جی، ہر آدمی، ہر شخص کسی نہ کسی مذہب پر ہے، اور جو صرف اسلام کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے گویا کہ وہ کسی کافر کی زبان بولتا ہے، وہ اسلام کی زبان نہیں بول رہا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔